बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदे का पुरजोश खैर मकदम करते हुए इसे उम्मत मुसलमान की तारीख का फैसला कुन मोड़ करार दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, सदर रजब तैयब उर्दवान और सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद के लिए कावशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरजमीन से दुनिया को ये पैगाम मिला है कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मक्का मुकरमा की छांव तले तीन बड़ी मुआशी, अस्करी और सियासी ताकतों का यकजा होना पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा आलम इस्लाम में एक नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी और तुर्क क़यादत के साथ मिलकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तिमाई सलामती का अलमदार रहेगा। बाहमी दिफाई मुआहदे से न सिर्फ हमारी सरहदें महफूज होंगी, उम्मत मुसलमान का सर भी फ़ख्र से बुलंद हुआ है। किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मुल्की दिफाई मुआहदे ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर मोहर सबत कर दी है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे इक़दामात का खैर मकदम करता है जो मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद, इज्तिमाई सलामती और बाहमी एतमाद को मजबूत बनाए। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ की दावत पर तुर्क सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमलिकत सऊदी अरब का दौरा किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किया के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। मक्का के अलसफा महल में मुश्तरका सरबराही इजलास हुआ, जिसके दौरान तीनों ममालिक के दरमियान दरीना तारीखी ताल्लुकात, अखुवत और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्तों, मुश्तरका मफादात और तवील अरसे से जारी दिफाई ताउन को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज़, तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। मकाम में मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर होने वाला मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। विफाकी तहकीकाती इदारे ने बिजली चोरी में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 फेस्को मुलाजमीन समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान सॉफ्टवेयर के जरिए बिजली के मीटरों की रीडिंग में रद्दो बदल करते थे। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजमान ने एक पावर लूम्स फैक्ट्री के मालिक से बिजली के यूनिट्स कम जाहिर करने के एवज 20 लाख रुपए वसूल किए थे। गिरफ्तार मुलजमान में असिस्टेंट लाइनमैन ज़ीशान आलम और मीटर रीडर वहीद भी शामिल हैं, जबकि तीसरे मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया है। FIA ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई और तहकीकात का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल चैंपियंस कप के मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट के मैच ऑफिशियल्स पैनल्स में 2 रेफरीज और 8 अंपायर्स शामिल हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेट अली नकवी और कामरान चौधरी टूर्नामेंट में मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे। वाज़ेह रहे कि अली नकवी और कामरान चौधरी ICC इंटरनेशनल पैनल मैच रेफरीज का हिस्सा हैं। ICC इंटरनेशनल पैनल अंपायर्स आसिफ यकूब, फैसल अफरीदी, नासिर हुसैन और राशिद रियाज वकार टूर्नामेंट में अंपायरिंग के फराइज अदा करेंगे। दीगर अंपायर्स में PCB इंटरनेशनल पैनल के अब्दुल मकीद, सैयद इम्तियाज इकबाल, तारिक रशीद और जुल्फकार जान भी शामिल हैं। PCB की जानिब से 7 लिस्ट ए मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और टूर्नामेंट में मैचेस का आगाज दोपहर 3 बजे होगा। लालिया झंग रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना मोहम्मद वाला अरसलान जफर नोल ने टीम के हमरा सेम पुल अहमद वाला पर नाका लगा रखा था। इस दौरान सफ़ेद कलर की कार को मशकूक पाकर रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गाड़ी लिंक रोड पर डाल दी और फसलों में घुसकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायर किए। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर पुलिस एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन किया तो 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी पाए गए। उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त साहब खान,
اسد سیال ضلع جھنگ کے نام سے ہوئی، جو پولیس کے مطابق مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ پولیس نے زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے اور اس سمے 3 نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ میرپور ماتھیلو ریجنل ڈائریکٹر محتسب اعلیٰ سندھ گھوٹکی فضل محمد شیخ نے پی پی ایچ اے آئی کے زیر انتظام ساحل مہر اور چنگلانی ڈسپنسریوں کا دورہ کر کے صفائی ستھرائی، ادویات کی دستیابی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور مریضوں سے مسائل معلوم کیے۔ فضل محمد شیخ نے کہا ہے، سرکاری ہسپتالوں کا مقصد عوام کی بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے، اس لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اپنی ذمہ داریاں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی اور ضروری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو علاج کے لیے دوسرے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اے ایچ ایل کوریئر سروس کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر ادارے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں موٹر سائیکلیں بطور انعام دی گئی۔ مختلف برانچز کے درمیان ہونے والے مقابلے میں جوہر ٹاؤن برانچ نے بہترین پرفارمنس کی بنیاد پر پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ٹرافی اپنے نام کر لی۔ تقریب میں سی ای او اینڈ فاؤنڈر رانا حسن تلار، ڈائریکٹر رانا ضیاء حسنین، کو فاؤنڈر رانا حسام ضیاء اور چیف آپریشنز آفیسر ملک اویس سمیت کمپنی کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ملازمین کسی بھی ادارے کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی سے نہ صرف کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ ادارہ ترقی کی نئی منازل بھی طے کرتا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے ملک گیر احتجاج کے باعث شارع فیصل پر نرسری بس سٹاپ سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق سڑک کی بندش کے باعث گاڑیوں کو متبادل راستوں پر ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو کم سے کم پریشانی کا سامنا ہو۔ ون وے روڈ کو ڈبل کرنے کے مطالبے پر کوٹ رادھا کرشن میں پرامن ریلی اور حادثات میں جاں بحق افراد کے لیے اجتماعی دعا۔ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت فوری طور پر کوٹ رادھا کرشن ون وے روڈ کو ڈبل کرے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کو مزید حادثات سے بچایا جا سکے۔ ریلی کے دوران شرکاء نے پرامن انداز میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر سڑک کی توسیع اور ٹریفک کے محفوظ نظام کے مطالبات درج تھے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب، متعلقہ اداروں اور منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ اس اہم عوامی مسئلے پر فوری عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ مزید قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج، پنجاب پولیس کی جانب سے وزیر آباد جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے، توڑ پھوڑ۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی ناصر محمود، ضلعی امیر جماعت اسلامی یوتھ اطہر سعید ڈار، پی پی 35 کے صدر جماعت اسلامی یوتھ ارسلان حیدر بٹ اور نظام آباد یونین کونسل کے امیر فیصل غازی گرفتار۔ سی سی ٹی وی کیمرہ جات اتار لیے گئے، ڈی وی آر بھی ہمراہ لے گئے۔ مرکز جماعت اسلامی وزیر آباد اسلامک سینٹر کے باہر پولیس کی بھاری نفری نے گھیراؤ کر لیا۔ نمازیوں نے پولیس کے محاصرہ میں نماز ادا کی اور ضلع اور تحصیل سمیت زونل کے متعدد رہنماؤں اور ذمہ داران جماعت اسلامی روپوش ہو گئے۔ آج جماعت اسلامی کی جانب سے ملک بھر میں احتجاج اور ریلیاں نکالنے کی کال دی گئی تھی، جس کے سلسلہ میں اللہ والا چوک اور مولانا ظفر علی بائی پاس چوک کو جماعت اسلامی کے مقامی رہنماؤں نے بند کرنے کا پلان کیا تھا۔ تاہم پولیس نے گزشتہ شب سے جماعت اسلامی کے کارکنان اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی شروع کی اور متعدد ذمہ داران اور کارکنان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ میرپور متھیلو کے نواحی گاؤں خدا بخش لغاری کے رہائشی زخمی خواتین رازل لغاری اور حیاتان لغاری نے ڈی ایچ کیو پریس کلب میرپور متھیلو پہنچ کر احتجاج کیا اور میڈیا کے سامنے دہائی دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ باثر افراد نذر لغاری، اسکر لغاری اور اختر لغاری نے ان کے مردوں پر دھان کی فصل جلانے کا جھوٹا الزام لگانے کے بعد ان کے گھر پر حملہ کیا۔ متاثرہ خواتین کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی جبکہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز CPNE کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وزارت مملکت ملک رشید احمد خان بھی موجود تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں راجہ سرفراز سے۔ جی راجہ، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، گورنر ہاؤس لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی اور قائم مقام گورنر ملک احمد خان کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد سے ملاقات میں وزیر مملکت ملک رشید احمد خان بھی موجود۔ ملاقات میں صحافت اور اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ آزاد اور ذمہ دار صحافت جمہوریت کا بنیادی ستون ہے۔ ملک احمد خان میڈیا کے وسائل کے حل اور شعبے کے استحکام کے لیے حکومت اور ان کی میڈیا کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ سی پی ای این وفد کی جانب سے مالی بحران، سرکاری اشتہارات کی پالیسی، صحافیوں کی فلاح و بہبود سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں۔ سی پی این ای کے وفد میں صدر کاظم خان، سینئر نائب صدر ایاز خان، سیکرٹری جنرل غلام چانڈیو، ناصر خٹک، منزہ سہام، مقصود یوسفی، محمود عالم، منزہ بلوچ شامل۔ آزاد صحافت قومی مفاد اور جمہوری استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ قائم مقام گورنر ملک احمد خان۔ جی تو ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں گے لیاقت پور سے، جہاں ہونہار طلبہ صدر عبدالرزاق نے 1200 میں سے 1166 نمبر حاصل کر کے مرکز ترنڈا محمد پناہ میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی۔ محمد سمیع اللہ عباسی کی رپورٹ کے مطابق ہمیشہ کی طرح نمبر 1 کا اعزاز اقرا گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے نام رہا، جبکہ اسکول کا مجموعی رزلٹ 100% رہا۔ اقرا گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پنجاب کے اشتراک ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے چلنے والا ادارہ ہے، جہاں طلبہ اور طالبات کو مفت تعلیم، مفت کتابیں فراہم کی جاتی ہیں اور کسی قسم کی داخلہ فیس یا ماہانہ فیس وصول نہیں کی جاتی۔ اس شاندار کامیابی پر والدین، اساتذہ کرام، سول سوسائٹی، تاجر برادری، مذہبی تنظیموں، تمام مکاتب فکر کے افراد نے اقرا گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے معزز اساتذہ کرام، مینجمنٹ اور پرنسپل عامر ملک کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ رحیم یار خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جگنو چوک میں ملک شاپ پر کارروائی۔ ملاوٹی دودھ فروخت کرنے پر دکان کو اصلاح تک بند کر دیا گیا، مالک موقع سے گرفتار۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں ملک شاپ پر کارروائی کی اور لیب ٹیسٹ میں دودھ کا سیمپل فیل ہونے پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں فیٹ اور قدرتی غذائیت کی کمی پائی گئی تھی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کے مطابق شہریوں تک معیاری خوراک پہنچانے کے لیے تمام تر وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ شہری ملاوٹ مافیا کی نشاندہی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی برائے وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فنانس سکیم کا چوتھا اجلاس وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شروع کی گئی۔ بلا سود قرضوں کی سکیموں سے پنجاب میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آسان کاروبار فنانس اور آسان کاروبار کارڈ اسکیموں کے تحت 70 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ ان دونوں اسکیموں سے مجموعی طور پر 1,08,371 کاروبار مستفید ہوئے۔ وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فنانس اسکیم کے دوسرے مرحلے میں 90 ارب روپے کے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں۔ وسطی، شمالی، جنوبی اور وزیر اعلیٰ آسان کاروبار ایکسپورٹ فنانس برائے ایس ایم ایز کے نام سے ٹارگیٹڈ اسکیمیں جاری ہیں۔ ان چاروں اسکیموں کے تحت اب تک 4,462 افراد کو 53 ارب 70 کروڑ روپے تک کے بلا سود قرضے فراہم کیے جا چکے۔ بلا سود قرضوں کی فراہمی کا ایک اور بڑا پروگرام بھی اسی سال اکتوبر میں شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 300 ارب روپے مالیت کے اس بڑے پروگرام کا جلد اعلان کریں گی۔ اس پروگرام کے تحت صنعت کاری کے عمل میں تیزی لانے کے لیے 10 کروڑ سے 5 ارب روپے تک کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ چودھری شافع حسین کا کہنا ہے کہ پنجاب کی 23 اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں صنعتی انفراسٹرکچر کی بہتری کا ایک بڑا پروگرام بھی اسی سال شروع کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب جدہ میں یوم آزادی پاکستان کی تقریبات کے سلسلے میں اسکانم کمپنی کے زیر اہتمام 2 روزہ قائد اعظم آزادی کپ 2026 کا افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین کشمیر کمیٹی مسعود احمد پوری تھے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان کونسلیٹ جدہ سمیت 8 ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے مد مقابل ہیں۔ آرگنائزنگ کمیٹی نے ٹورنامنٹ میں شریک 8 ٹیموں کا تعارف کروایا، جس کے بعد مہمانوں نے افتتاحی کیک کاٹ کر قائد اعظم آزادی کپ 2026 کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اسکانم کے چیئرمین چودھری شفقت محمود نے کہا ہے ایونٹ کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے اور پاکستانی کمیونٹی میں اتحاد اور حب الوطنی کو فروغ دینا ہے۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات، صحافیوں، ٹیم مالکان، کپتانوں اور کھلاڑیوں نے شرکت کی، جبکہ پاکستانی خواتین کے کھانوں، پینٹنگز اور ثقافتی اشیاء کے سٹالز نے تقریب کو مزید رنگا رنگ بنا دیا۔ چچا وطنی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے گرین پنجاب ویژن کی روشنی میں محکمہ جنگلات چچا وطنی کے بلاک 2 میں شجر کاری مہم کے سلسلے میں ایک پرکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद हनीफ जट, ADCR मरहबा नेमत, असिस्टेंट कमिश्नर चिटावतनी जावेद मुमताज थे। जनरल सेक्रेटरी चिटावतनी प्रेस क्लब चौधरी शहबाज हुसैन कम्बो की क़यादत में चिटावतनी प्रेस क्लब के वफ़द ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। महकमा जंगलात के दीगर अफसरान ने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। साबिक सदर चिटावतनी प्रेस क्लब हाजी गुलाम मुर्तज़ा, सीनियर नायब सदर हाफिज़ मोहम्मद फ़हीम जावेद, सदर अंजमन सहाफ़ियाँ चिटावतनी नवीद रिजवान, मिर्ज़ा सलीम जबार भी मौजूद थे। और मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद हनीफ जट ने खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ग्रीन पंजाब विजन सूबे की तकदीर बदलने का मंसूबा है। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और स्मोक जैसे संगीन मसाइल का वाहिद हल ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना है। चिटावतनी के जंगलात हमारे इलाके का असासा हैं और हम सबको मिलकर इस शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाना होगा ताकि आने वाली नस्लों को एक सेहतमंद और पाकीज़ा माहौल फ्राहम किया जा सके। तो नाज़रीन, खबरों की तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।